सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अज़हर जावेद। आज कुछ खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है और इनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो यूके यूरोप से है। इसमें ज़्यादातर खबरें ये जो हैं वो है तो नेगेटिव, लेकिन ये वो नेगेटिविटी है जो गुज़िश्ता 10-11 साल से फैलाई गई और अब इसका शिकार जो है वो यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो जिनके ज़हन उस सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा के ज़रिए गंदे किए गए थे, उनमें ज़हर भरा गया था, उसी ज़हर का अब रद्द-ए-अमल भी कह सकते हैं। इस हवाले से जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपना मुस्तकबिल भी इसमें दांव पर लगा रहे हैं। 2 खबरें हैं, एक है यूके से और दूसरी है यूरोप से, जिस पर बात करेंगे आज। सबसे पहली खबर पाकिस्तान से आए हुए सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इमरान रियाज साहब। इमरान रियाज साहब से इख्तलाफात किसी का हो सकता है, उनके ख़यालात से इख्तलाफात किए जा सकते हैं, लेकिन जो उनके साथ वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रात और वो भी फैमिली के साथ, वो मैं समझता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि इस तरह के वाक़यात पहले मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ यहाँ पर हमने देखा, लंदन में पेश आए। इस तरह के वाक़यात हमने मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ देखा, उनके साथ पेश आए। अब शेर अली साहब के साथ पेश आए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनके साथ पेश आए। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब यहाँ पर लंदन आई थी तो उनके साथ भी पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने जो करने की कोशिश की, जो नारेबाजी की, जिस तरह बिहेव किया, तो अब उसी तरह का एक रद्द अमल जो है वो इमरान रियाज साहब के साथ आया। इमरान रियाज साहब जो है यहाँ मैनचेस्टर के करीब एक इलाका है क्लेटन, वहाँ पर मौजूद थे, अपनी फैमिली के हमरा मौजूद थे। मुझे जो मेरे ज़राए हैं, जो मेरे यानी शाहिदीन हैं, जिन लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि चंद नौजवान जो हैं वो सुपर स्टोर है यहाँ पर, उस पे शॉपिंग कर रहे थे फैमिली के साथ गुज़िश्ता रात। तो वहाँ पर चंद नौजवान जो हैं वो आके उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, उनके खिलाफ नारेबाजी की और फैमिली की मौजूदगी में उनको हरासा करने की कोशिश की, जो कि एक अच्छा अमल नहीं है, नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, आपके अगर सियासी इख्तलाफात हैं, कोई भी इख्तलाफात हैं, तो आपको उनमें एक तहज़ीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो मेरी इत्तलात हैं, मुझे जो कन्फर्म हुआ है कि जो साहिबान थे जिन्होंने कन्फ्रंट किया इमरान रियाज साहब को, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून मैनचेस्टर से है। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून मैनचेस्टर के सदर नबील भट्ट जो थे वो 4-5 नौजवानों की साथ थे। उन्होंने इमरान रियाज साहब से बात करने की कोशिश की और उनके जो ख़यालात हैं उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश की और उसके बाद उनको जो फैमिली थी, ज़ाहिर बात है बच्चे आपके साथ हों तो इंसान हरासा होता है और वो एक अच्छा अमल नहीं है। तो इमरान रियाज साहब जो है वो चुप रहे ज़्यादातर वहाँ पे। कुछ और लोग भी थे, उन्होंने भी उनके साथ तस्वीर बनवाई वहाँ पे, लेकिन मुस्लिम लीग नून मैनचेस्टर के सदर नबील भट्ट की क़यादत में चंद नौजवानों ने उनके खिलाफ जो है एक नाराबाजी की, उनके खिलाफ नारे लगाते रहे और उनको वहाँ से जाने पे मजबूर किया। इमरान रियाज साहब उसके बाद वहाँ से निकले, उनकी फैमिली जो है वो जहाँ पर ठहरे हुए थे वो वहाँ पे चले गए और इमरान रियाज साहब करीबी एक रेस्टोरेंट है कबाबिश, वहाँ पे तशरीफ़ ले गए। तो कुछ देर बाद ये नौजवान वहाँ भी पहुँच गए। तो ये मुस्लिम लीग नून जो मैनचेस्टर के सदर नबील भट्ट थे वहाँ पहुँचे, तो उसके बाद एक ब्लैक मर्सिडीज़ आई है, उसमें इमरान रियाज साहब बैठे हैं और वो वहाँ से चले गए। तो ये एक अफ़सोसनाक वाक़या है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इसका मुखालिफ हूँ, लेकिन हम देख चुके हैं कि गुज़िश्ता 4-5 साल में जो तूफ़ान बदतमीज़ी यहाँ पर लंदन की सड़कों पर हुआ, जो जिस तरह यहाँ पर लोग गाड़ियों के पीछे भागते रहे, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो वाक़या पेश आया वो हमने सब ने देखा
کہ کس طرح چند لوگ جو ہیں ان کو گاڑی پر مکے مارتے رہے، وہ ساری چیزیں کرتے. تو یہ گزشتہ 5-6 سال کا جو ایک رد عمل کہہ سکتے ہیں کہ ان نوجوانوں کے ذہن کو جو کے نتیجے میں جو یہ ہوا، تو یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. کوئی بھی پاکستان سے آیا ہوا مہمان ان اوورسیز پاکستانیز کے لیے محترم ہونا چاہیے، اور اسی کو لے کر میرا خیال ہے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے واقعات کسی کی فیملی کے سامنے نہیں کیے جانے چاہیے. تو یہ ایک واقعہ تھا جس کی تفصیلات جو ہے وہ میرے علم ہوئی تھی، تو یہ ایک مسلم لیگ نون کے نوجوانوں کی طرف سے یہ کیا گیا تھا. اب دوسری بات کرتے ہیں پی ٹی آئی برطانیہ میں کیا چل رہا ہے. پی ٹی آئی برطانیہ میں اس وقت بہت زیادہ آپس میں دھڑے بندی ہوئی ہے، ناراضگیاں ہیں، بلکہ ایک مجھے بہت ہی کنفرم ذرائع سے، بلکہ میری بات جو ہوئی مسلم پی ٹی آئی کے ایک سورس سے بھی اور ان سے ان پرسن بھی، کہ آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، بلکہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یہاں پر، بڑے پرو عمران خان ہے، اور گزشتہ 3-4 سال میں انہوں نے بہت زیادہ عمران خان کی سپورٹ میں کیا. تو ان سے جو مقامی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ناراض بھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ کئی جو احتجاج ہیں وہاں پر 2 سٹیج بھی لگے. تو ان کو اب جان کا خطرہ درپیش ہے. ان کے جو عزیز ہیں، اقارب ہیں، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس نوجوان کو جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر ہی جو اس کا مخالف دھڑا ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے وہ اپنی آج کل سرگرمیاں بھی محدود کیے ہوئے ہیں. وہ بہت کم نظر آتے ہیں آج کل ہمیں یہاں پر باہر کسی بھی مظاہرے میں. ایک مظاہرے میں نظر آئے تھے. تو اس طرح یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی برطانیہ کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف اپنی جان کے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس میں یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی سے جو وابستہ لوگ تھے وہ بہت زیادہ اب پیچھے بھی ہٹ چکے ہیں. بہت سارے لوگ پاک افواج کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا اس کو وہ اون نہیں کرنا چاہتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس حوالے سے انہوں نے تحفظات بھی اٹھائے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کہ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے، ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ دنوں جب پاکستان کے آرمی چیف برطانیہ کے دورے پر آئے تھے تو احتجاج کی کال دی گئی تھی، لیکن وہ ایک فلاپ کال ہوئی، اس میں بہت کم لوگوں نے شرکت کی. تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جو تحریک انصاف برطانیہ کے بہت سارے لوگ اب اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے اس سارے پروپیگنڈے میں. تو یہ تھی برطانیہ سے جڑی خبر. اور اب آپ کو بتاتے ہیں یورپ میں کیا ہو رہا. یورپ میں یہی جو سوشل میڈیا پر ایک انتہا پسندی کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ اب یورپین گورنمنٹس ہیں وہ ان کو اب ٹالریٹ نہیں کر رہی. جہاں برطانیہ میں بھی ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ کریک ڈاؤن کی صورتحال ہے سوشل میڈیا پوسٹ پہ، اور ایون برطانیہ پابندی لگانے جا رہا ہے ٹک ٹاک کے لیے. 16 سال کی عمر سے نیچے نوجوانوں کو، بچوں کو ٹک ٹاک اور انسٹاگرام نہیں آپریٹ کرنے دیا جائے گا. اسی طرح یورپ کی گورنمنٹس بھی بڑی سخت ہوئی ہیں. چند دن قبل بارسلونا سے، اسپین سے 10 پاکستانیوں کو اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا. اس کے پیچھے سب سے بڑی جو وجہ تھی ان کی سوشل میڈیا پر انتہا پسندانہ جو مواد انہوں نے شائع کیا، اور اس حوالے سے ان کی گرفتاریاں ہوئی. ابھی ہمارے سورسز نے کنفرم کیا ہے، بلکہ ان کو عدالت میں بھی پیش کیا جا چکا ہے ان کو، اور ہمارے سورسز نے کنفرم کیا کہ ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہے. جو 10 لوگ ہیں، 10 میں سے 6 لوگ اور ان میں سے ایک میاں بیوی بھی ہیں، ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور بڑے وہ ایکٹیو ممبر رہے ہیں. وہ جہاں ایک طرف انہوں نے پاک فوج اور پاکستان کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کیا اپنی انتہا پسندانہ پوسٹ پہ، وہیں پہ انتہا پسندانہ مذہبی مواد بھی انہوں نے اس میں شائع کیا. اور اس میں جو ابھی تک کی جو کاروائی ہمیں بتائی گئی ہے، جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے سپورٹر سے اور جو سوشل میڈیا پہ گزشتہ 3-4 سال سے ایکٹیو تھے،
ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور مین وجہ ان کی انتہا پسندانہ مواد جو ہے مذہبی طور پر اس کو شائع کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پاکستانی افواج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کے لیے ان کے اکاؤنٹس استعمال ہوئے، واٹس ایپ گروپس میں استعمال ہوئے۔ اس طرح یہ اب 10 لوگ جو ہیں بارسلونا سے گرفتار کیے گئے ہیں، اور ایک کو اٹلی سے گرفتار کیا گیا۔ مزید گرفتاریاں اس میں متوقع، اور کہا جا رہا ہے تقریباً 15 سے 20 لوگ اور جو ہے اس وقت اسپین کی حکومت، اٹلی کی حکومت اور جرمنی کی حکومت، یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے ان کی، اور یہ آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کر رہے ہیں۔ ان کو مزید جو ہے 15 سے 20 لوگ اس وقت مانیٹر ہو رہے ہیں، ان کی بھی گرفتاری کے امکانات ہیں۔ تو یورپ میں اس وقت سچویشن کافی جو کہہ لیں کہ ٹائٹ ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو لے کے، سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے جو مواد ہے اس کو لے کے، اور کسی قسم کی ٹالریٹ نہیں کیا جائے، اور یہی صورتحال اب برطانیہ میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ابھی یہ اسی حوالے سے میں بتاؤں کہ 2022 اور 2023 میں بھی تقریباً 15 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور ان کو بھی اسی حوالے سے سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا تھا پاکستان۔ ابھی 3 دن قبل 15 لوگوں کو اسپینش گورنمنٹ نے ڈپورٹ کیا ہے، وہ بھی اسی طرح کے کرائم میں ملوث تھے، اور ان کو ڈپورٹ کیا جا چکا ہے۔ اور جو باقی ابھی 10 لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو بھی قانونی کارروائی کے بعد ڈپورٹ کر دیا جائے گا، پاکستان ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اور ان کی زیادہ جو مین وجہ بنی ہے وہ وجہ بنی ہے یہی سوشل میڈیا کا استعمال اور اس پہ انتہا پسندانہ مواد کی اشاعت۔ تو ناظرین، جو اوورسیز پاکستانی رہ رہے ہیں یہاں پر، برطانیہ ہو، یورپ ہو، اب وہ حالات نہیں رہے پہلے جیسے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں کی گورنمنٹس جو ہیں وہ اس پہ ایکشن لے رہی ہیں۔ آپ کو بھی اب احتیاط کرنی چاہیے اس حوالے سے، اور دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا مواد تو آپ شیئر نہیں کر رہے، کوئی ایسا ری پوسٹ تو نہیں کر رہے، ایون ری پوسٹ کرنے پہ بھی اور واٹس ایپ گروپس میں بھی کرنے پہ بھی جو ہے وہ قانونی کارروائی ہو